بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا کی ایک کتاب ہے علماء اور دور جدید۔ تو یہ کتاب جو ہے 1992 میں ایک سیمینار ہوا تھا، اس کا موضوع تھا علماء کا قائدانہ کردار۔ یہ سیمینار لکھنؤ میں ہوا تھا، تو اس کے لیے مولانا نے یہ مقالہ لکھا تھا۔ تو اس پر بہت ساری قیمتی باتیں کہی گئی ہیں کہ علماء کا کیا رول ہے اسلام میں۔ تو اس میں سے کچھ پوائنٹس میں لے کر آپ کو شیئر کروں گی۔ اس میں سب سے پہلے ایک آیت نقل کی گئی ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 122۔ تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ اہل ایمان کے ہر گروہ میں سے ایک حصہ نکل کر آتا اور دین میں سمجھ پیدا کرتا اور واپس جا کر اپنے قوم کو بتاتا۔ تو اصل میں یہ ہوا تھا کہ غزوہ تبوک میں، جو کہ 9 ہجری میں ہوئی تھی، تو کچھ لوگ نہیں گئے تھے۔ گرمی کا سخت گرمی کا موسم تھا، کھجوریں پک رہی تھیں، تو ان کے لیے عذر تھا کہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ لوگ نہیں گئے تھے۔ تو ان کے لیے بہت سخت آیتیں اتریں قرآن میں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ہر سرایہ میں تمام صحابہ جو ہے جانے لگے۔ تو سرایہ اور غزوہ میں یہ فرق ہے کہ سرایہ صحابہ کی سرکردگی میں ہوتا تھا اور غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے تھے۔ اصل میں سارے سرایہ جنگ کے مقصد سے نہیں ہوتے تھے، بلکہ جس کو ریکنیساں پارٹی کہتے ہیں، تو وہ ساری معلومات لینے کے لیے کہ کہیں دشمن جو ہے کوئی حملہ تو نہیں کرنے والا ہے، کہیں تیاری تو نہیں کر رہی، اس کے لیے۔ تو اس میں کبھی کبھی مد بھیڑ بھی ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ زمانہ تھا نا، اب پولیس فوج کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ سبھی لوگ کچھ نہ کچھ ہتھیار لے کر چلتے تھے۔ تو کوئی بات ہو گئی، کچھ مد بھیڑ ہو گئی، 2-4 لوگ مر بھی جاتے تھے۔ تو یہ تھا، لوگ اس کو بھی غزوہ سمجھتے ہیں، وہ غزوہ نہیں ہوتا تھا۔ تو بہرحال سب لوگ اس میں چلے جاتے تھے۔ تو اس کے بعد اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور ان سے کوئی دین سیکھنے والا نہیں۔ تو اس پر یہ کہا گیا کہ قرآن میں کہا گیا کہ کچھ لوگ، ہر گروہ میں سے کچھ لوگ مدینے میں رہیں اور رسول سے دین سیکھیں، اور دین سیکھنے کے بعد وہ اپنی قوم کو جا کر بتائیں۔ تو اس طرح بالکل شروع سے ہی 2 میدان ہو گئے، ایک علم کا میدان اور ایک سیاست کا میدان، جس میں جہاد شامل تھا۔ جہاد اسلام میں ڈیفنس میں ہی ہوتا تھا، لیکن سیاست اور جہاد سب اس میں شامل ہے۔ تو علم کا میدان جو مولانا نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس میں انڈیویجولز کو تیار کیا جاتا ہے، ان کو ایجوکیشن کے لیے، ان کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کو دعوی ورک کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں، یعنی علماء کا مطلب کوئی ایسا نہیں ہے کہ مدرسے کی تعلیم یافتہ اور ڈگری یافتہ، بلکہ جو بھی دین میں کام کریں، دین کے لیے کام کریں اور قرآن و حدیث پر غور و فکر کریں اور اپنا پورا وقت جو ہے دین کے لیے وقف کریں۔ تو یہ جو ہے، یہی لوگ، انہی لوگوں نے بعد میں سارا جو دینی لٹریچر ہے وہ انہی لوگوں نے تیار کیا، اور یہ لوگ جہاد وغیرہ میں، سیاست وغیرہ میں حصہ نہیں لیتے تھے۔ تو یہ ایک شعور انسانی کو ڈیولپ کرنا، یہ بہت ہی بڑا کام ہے، اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے سماج پورا خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل شروع سے ہی اس بات کو بتایا کہ ایک بار آپ نے فرمایا کہ جو لیڈرز ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے، کیونکہ جو انصاری لوگ تھے وہ تھوڑا پیسیو مزاج کے لوگ تھے، اور وہ فارمرز تھے، ان کو وہ تجربات نہیں تھے جو ایک لیڈر کے لیے چاہیے۔ تو ایک بہت ہی فعال تھے، اور وہ سارے ان کو تجربات تھے، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سارا انتظام کرتے تھے حج کا، اور ساری دنیا سے دور دور سے لوگ آتے تھے حج کے لیے،
اور وہاں پر وہ لوگ خود جاتے تھے اس کے لیے، کامرس کے لیے لوگ آتے تھے، انٹریکشن ہوتا تھا، ایکسپیرینس ان کو ہر طرح کے ہوتے تھے، تو وہ زیادہ تیار تھے اس سیاست کے لیے، حکومت کے لیے. تو اس لیے ان کو، قریش کو کہا گیا، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کو ڈسکرمنیٹ کرتا ہے، بلکہ ان کو وہ زیادہ اس کام کے لیے زیادہ تیار تھے. وہ ان کو جو سارا ایکسپیرینس ہوا تھا، جس طریقے سے ان کو تیاری ہوئی تھی، اس کے لیے وہ سرداری کے رول کے لیے بہت زیادہ سوٹیبل تھے. تو اب جیسے ابو ذر غفاری ہیں، ابو ہریرہ ہیں، حسان ابن ثابت ہیں، ان کو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ تم کوئی عہدہ قبول نہ کرنا. تو اس طریقے سے اصل میں کیا ہے کہ جو عوام ہوتے ہیں ان کا شاکلہ ہر جنریشن میں ٹھیک کرنا ہوتا ہے. وہ ان کو ایسا بنانا پڑتا ہے، ان کو پریپیئرڈ مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ وہ جو ہے دین کو آمادگی سے وہ لے سکیں دین کے احکام کو. اگر وہ شاکلہ ان کا بنا ہوا نہیں رہے گا تو وہ اس کو لیں گے نہیں، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا اپنے اوپر پابندیاں کرنا. تو وہ اسلام جو ہے جو پابندی عائد کرتا ہے اس کے لیے ان کے اندر آمادگی ہونا چاہیے. حضرت عائشہ نے ایک بار کہا کہ اگر ایک دم شروع میں ہی شراب کے احکام اور اس طرح کے احکام اترتے تو لوگ کہتے کہ ہم تو کبھی بھی شراب نہیں چھوڑیں گے. لیکن شروع میں قرآن میں بھی سب سے پہلے آیتیں اتری ہیون اور ہیل کے بارے میں، خدا کا خوف پیدا کیا گیا، جنت کی آرزو پیدا کی گئی. اس کے بعد جب یہ آیتیں اتری تو لوگوں نے بہت ہی فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور کیونکہ وہ ان کا مائنڈ جو ہے وہ تیار ہو گیا تھا. تو اصل کام جو ہے وہ یہی ہے کہ عوام کو تیار کرنا، ان کو انٹلیکچولی ڈیولپ کرنا، ان کو اسپریچولی ڈیولپ کرنا. اور وہ جو نظام حکومت ہے وہ تو ایک اوپری ڈھانچہ یا ایکسٹرنل اسٹرکچر کہہ سکتے ہیں. تو وہ لوگ کریں گے جو اس لائن میں زیادہ ان کے اندر ایکسپرٹ ہیں، ان کے اندر زیادہ صلاحیتیں ہیں. لیکن سب سے زیادہ جو اہم رول ہے علماء کا یا ریلیجس کلاس کا، وہ ہے عوام کو تیار کرنا. کیونکہ اگر عوام تیار نہیں ہوں گے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ کوئی سوسائٹی درست ہو سکتی ہے، نہ کوئی اسلامی تہذیب بن سکتی ہے، اور نہ کوئی اچھا حاکم بھی نہیں بنے گا. کیونکہ حاکم کا سلیکشن بھی تو انہی لوگوں میں سے ہوتا ہے. کیونکہ ایک حدیث ہے، جیسے تم لوگ ہوگے ویسے ہی تمہارے اوپر حاکم بنائے جائیں گے. تو حاکم بنائے جائیں گے تو حاکم تو کہیں باہر سے تھوڑی آئے گا، وہیں سے آئے گا. اگر تمام جو ہے عوام صحیح ہے، عوام کا سوچ صحیح ہے، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ صحیح ہے، تو ان کو صحیح وہ بھی ملے گا، حاکم بھی صحیح ملے گا. تو اس کام کے لیے جو ہے سب سے زیادہ ضروری ہے پیس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے پیس کے لیے بہت زیادہ کام کیا. ہر طرح سے انہوں نے اعراض کیا. کوئی بھی ایسا مسئلہ ہوتا جس میں پرووکیشن ہوتا تو آپ بالکل برداشت کر لیتے اس کو. اور صلح حدیبیہ کی بہت بڑی مثال ہے کہ کس طریقے سے آپ نے پیس کے لیے تمام کنڈیشنز کو قریش کی ایکسیپٹ کر کے پیس قائم کیا. کیونکہ بغیر پیس قائم کیے ہوئے کوئی کام نہیں ہو سکتا. سوسائٹی میں بھی جو کام کرنا ہوتا ہے اور خاص طور پر دعوی ورک کرنا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. کیونکہ مدینے میں پہلے کام نہیں ہو رہا تھا، سب بار بار جنگیں ہوتی تھی تو سب لوگ اسی میں لگے رہتے تھے، تو کوئی کام نہیں ہوتا تھا. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد زبردست کام ہوا، بہت تیزی سے اسلام جو ہے وہ پھیل گیا. تو اس سے انٹریکشن ہوتا ہے، لوگ کا ملنا جلنا ہوتا ہے پیسفل طریقے سے، اس میں لوگوں کو اسلام کو بتانے کا موقع ملتا ہے.
تو اس طریقے سے بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ جو ہے تمام لوگ جو ہیں جہاد میں، جنگ میں اور سیاست میں نہ شامل ہو جائیں، بلکہ ایک طبقہ ہو مسلسل جو سوسائٹی کو درست کرنے کے لیے، لوگوں کو مائنڈ پریپیئر کرنے کے لیے کام کر رہا ہو۔ تو اسی لیے ایک کتاب الفتن میں ایک حدیث ہے کہ حکمراں میں بگاڑ آئے گا تب بھی تم حکمرانوں سے ٹکراؤ نہ کرنا، حکمرانوں کو ظالم قرار دے کر ان سے لڑنے نہ لگنا۔ جو آج کل ہو رہا ہے وہ یہی تو ہو رہا ہے، ہر جگہ حکمراں کو ظالم قرار دیتے ہیں۔ حکمراں تو فارن طاقتوں کے آگے بک گیا ہے اور اسلام کے قوانین نافذ نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے خلاف ایک تحریک چلا دیتے ہیں، کہیں پھانسی دیتے ہیں حکمرانوں کو، کہیں دیش نکالا دیتے ہیں، تو کام کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو 100-200 سال سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ جو مسلمانوں نے ایک اتنی زبردست تہذیب بنائی تھی 1000 سال محنت کر کے، تو اسی لیے کہ سارے علماء اور انٹلیکچوئلس جو ہیں، اسکالرس جو ہیں، وہ سیاست میں نہیں پھنسے ہوئے تھے بلکہ وہ کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے تمام چیزوں کو، سب سے پہلے تو انہوں نے قرآن کی کمنٹری لکھی، محدثین نے ساری حدیثیں کمپائل کیں، فقہاء نے قرآن و حدیث کی روشنی میں تمام قانون مرتب کیا، پھر اس کے بعد بہت زبردست ڈکشنری لسان العرب کے نام سے تیار ہوئی۔ تو یہ سارے کام ہوئے اور بہت سارے دوسرے علمی میدان میں کام ہوئے، تقریباً 1000 سال تک کام ہوتے رہے، اور اسی کی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے زبردست ترقی کی۔ اور ایک جس کو غالباً جواہر لال نہرو نے کہا ہے کہ ایک بریلینٹ سویلائزیشن بنائی مسلمانوں نے، اور دعویٰ کلچر جو تھا وہ ساری دنیا میں انہوں نے کیا، اور اس کی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام جو ہے، اسلام کا پیغام ساری دنیا میں انہوں نے پھیلا دیا۔ اب آپ سوچیے کہ یہ تمام لوگ اگر جہاد و قتال کی سرگرمی میں مصروف ہوتے تو کوئی بھی کام ہوتا، بلکہ اسلام جہاں آیا تھا وہیں اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ جو ہے، جو آج کل ہو رہا ہے، جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، تو وہ بہت ہی غلط ہیں کہ تمام کے تمام لوگ ہتھیار لے کے گھوم رہے ہیں۔ تو اس سے کوئی کام نہیں ہوگا، جیسے اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ ایسے تمام جو موومنٹس ہیں سب فیل ہوئی ہیں، ان کو شکست ہوئی ہے، انہوں نے جو ہمارے ریسورسز تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ وہی اب بھی ہونے والا ہے، لیکن ابھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی کام کرنے کے لیے، چاہے سیاست ہی کے لیے، آج بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایگریکلچرل ایج نہیں ہے کہ سب کچھ بیٹل فیلڈ میں ہوتا تھا، بلکہ یہ نیا زمانہ ہے، نئے ہتھیار ہوتے ہیں، اور بہت ساری یہ ترقیاں ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ہے، بحری جہاز بڑے بڑے ہوتے ہیں، اب تو اسپیس میں سارا کام ہوتا ہے، انٹرنیٹ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صرف ہتھیار ہم نے خرید لیا، تو اس سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے تو سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ عوام کو تیار کیا جائے۔ ایک مثال ہے سید احمد بریلوی کی، یہ 19ویں صدی کی ایک مثال ہے یہ، کہ سید احمد بریلوی نے پشاور میں اسلامی حکومت قائم کی تھی، لیکن وہی عوام کے اندر ولنگنس ہی نہیں تھی، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بائی برتھ مسلمان ہیں تو ہم اسلامی حکومت بھی چاہتے ہیں، لیکن اسلامی حکومت کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے۔ تو اسلامی حکومت وہ نہیں چاہتے تھے، ان کو زبردستی عامل مقرر کر دیے، ذرا سے کچھ اختلاف ہوا، انہوں نے سب عاملوں کو مار ڈالا، اور بعد میں سید احمد بریلوی بھی شہید ہو گئے۔ تو اس طریقے سے ہوتا ہے، کیونکہ عوام کے اندر کوئی کام کیا نہیں جاتا، اور وہ چاہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو اسلامی حکومت قائم ہو سکتی، جبکہ وہی ملیٹنٹس جو ہیں، جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ اپنے بچوں کو یورپ امریکہ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔
تو وہ خود بھی نہیں چاہتے اسلامی حکومت قائم کرنا، تو دوسرا کیسے چاہے گا؟ تو سوائے بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال ہے کہ جب مکے میں اپوزیشن بہت زیادہ ہو گئی تھی اور لوگ قریش بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے کہ ہمارے بتوں کو سب و شتم کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ ہم آپ کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت نہیں قبول کی، کیونکہ عوام تو تیار نہیں تھے، عوام کو تو وہ حکومت چاہیے نہیں تھی، دینی حکومت، اسلامی حکومت، تو آپ نے وہ قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اور آپ نے مدینے میں ہیڈ آف دی اسٹیٹ جب آپ بنائے گئے تو آپ نے قبول کر لیا، کیونکہ وہاں کے تمام لوگ اس کے لیے تیار تھے، ان کے اندر آمادگی پائی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے بہت ساری مثالیں ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا کام جو علماء کا جو قائدانہ جو کردار وہ ادا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کو تیار کریں اور اسلامی لٹریچر تیار کریں۔ آج کے زمانے میں وہ اسلامی لٹریچر نہیں ہے، کیونکہ زمانہ جو ہے ہر چیز کو ویسٹرن جو ایجوکیشن آئی ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ صرف بلیف کی بات نہیں مانتے، بلکہ وہ اس کو ریزن بیسڈ ہر بات کو چاہتے ہیں کہ ہر بات ریزن سے وہ ثابت ہو تب وہ مانیں گے۔ تو اس کے لیے بہت کام کرنا ہے، بہت کتابیں لکھنی ہیں، تو وہ سب علماء کر سکتے ہیں اگر علماء جو ہیں اس میں سیاست میں اور نہ الجھیں تب، کیونکہ کسی بھی کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو فل ٹائم ڈیڈیکیٹ کرنا پڑتا ہے، بغیر ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے ہمیں اپنا جو ہے اپنے آپ کو ریوائز کرنا پڑے گا اور بہت زیادہ اس معاملے کو سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ جو آج کل ہو رہا ہے وہ کتنا زیادہ غلط ہو رہا ہے، اور ہمیں قرآن و حدیث سے گائیڈنس لینی پڑے گی۔ تمام باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہمیں ملتی ہیں، تو اس سے اگر ہم گائیڈنس لیں تو ہم بہت زیادہ باتوں کو گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں اور اپنے لیے ایسا لائعمل تیار کر سکتے ہیں کہ اس میں دین کا بھی، دنیا کا بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس میں ہماری مدد کریں اور ہم لوگ جو ہیں صحیح راستے پر چلیں۔ Okay, we wanted to, before we get on to the second part of the program today, we are very happy to share with you the official launch of Hindi Ar-Risala. بہت سے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کانسٹنٹلی فیڈ بیک دیا تھا اور یہ ریکویسٹ کری تھی کہ جو مولانا کا اردو الرسالہ آتا ہے اس کو اگر ہندی میں بھی لایا جائے۔ کافی ہندی اسپیکنگ اور ریڈنگ بیلٹ ہے انڈیا میں بھی اور باہر بھی جو ہندی میں پڑھنا پسند کرتے ہیں، تو یہ الرسالہ جو اب ہندی میں آ گیا ہے اس کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کے کئی آرٹیکلز ہیں جو آپ لوکل ایریاز میں جہاں آپ رہ رہے ہیں اور وہاں نیوز پیپرز ہیں تو وہاں پہ بھی آپ اس کو کیری کر سکتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ الرسالہ خرم اسلام قریشی صاحب کی کوششوں سے ہوا، اور جو ایڈیٹوریل ٹیم ہے ان کے جو ممبرز ہیں اس میں ہیں خرم اسلام قریشی، محمد عارف صاحب، فراد احمد صاحب، عرفان رشیدی صاحب، مسٹر راجیش کمار۔ اور میں میسج پڑھنا چاہوں گا جو خرم بھائی کی طرف سے ہے کہ ماہنامہ الرسالہ کو ہندی اسکرپٹ میں لانے کی یہ ہماری ایک کوشش ہے، مشکل اردو الفاظ کو بھی آسان کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے پڑھ کر فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی، اپنی شخصیت میں مثبت بدلاؤ لا سکیں۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر ثانیہ اسنین صاحب کو کہ الرسالہ ہندی کو وہ لانچ کریں۔
ماشاءاللہ مجھے بےحد خوشی ہے الرسالہ کا ہندی ایڈیشن لانچ کرتے ہوئے. ہندی میں الرسالہ مڈ 80s میں نکلنا شروع ہوا تھا، اور ایک صاحب تھے صغیر کرمانی صاحب جنہوں نے اس کام کو شروع کیا تھا. تو کچھ سالوں یہ سلسلہ چلا، پھر وہ کسی وجہ سے چل نہیں سکا. اب کیپٹن خرم قریشی صاحب نے اس کو ریوائیو کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بہت ہی اس سے فائدہ ہوگا اور مفید ثابت ہوگا، چونکہ آج کے دور میں اردو کم ہوتی جا رہی ہے. اب صرف مدرسے کے حد تک اردو محدود ہو گئی ہے. تو اس لیے اس وقت ضروری تھا کہ الرسالہ کو ہندی میں لایا جائے تاکہ لوگ پڑھ سکیں. خاص طور سے جو نئی جنریشن ہے وہ اب ہندی ہی پڑھ سکتی ہے، اردو نہیں پڑھ سکتی. تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑی کوشش ہے، بہت اچھی کوشش ہے. اللہ تعالیٰ اس میں سب کو، جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا، اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا. جزاک اللہ آپا. اب کچھ کامنٹس اور کوشچنز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اینڈ بفور دیٹ آئی ووڈ ریکویسٹ آل دی آن لائن ویورس ٹو آلسو مینشن یور لوکیشن وین یو پوسٹ یور کامنٹس اینڈ کوشچنس. آپا یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے، سیرت رسول کا مختصر انٹروڈکشن جو ڈاکٹر صاحب نے آج بتایا وہ بہت اچھا ہے. اس طرح سے ایک مشن کا بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا. محمد سرفراز صاحب نے جھارکھنڈ سے لکھا ہے، مذہب اور سائنس اور تعبیر کی غلطی، یہ دو کتابیں بھی ہندی میں ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے، کیونکہ مجھے پڑھ کر لگا کہ لوگوں کو اس کی اب بے حد ضرورت ہے تاکہ لوگ دین کو سمجھیں. تو ہم محمد سرفراز صاحب کو کہنا چاہیں گے کہ ہم تھینک یو، آپ نے یہ سجیشن دیا، اور اس کو ہم ضرور جو ٹرانسلیشن ٹیم ہے اس کو یہ سجیشن آپ کا پاس آن کر دیں گے. غلام محمد مغل صاحب نے جموں سے لکھا ہے، ہارٹی کانگریچولیشنز فار دی لانچ آف الرسالہ ان ہندی لینگویج. Inshallah, this endeavor shall benefit the humanity at large. To spread the peaceful message to the people of India is surely a great service for the Hindi readership. آپ کا کچھ سوال ہیں. یہ سوال بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے پوچھا ہے کہ why did Islam lay emphasis on gradualness to bring change in the society? اس کے بارے میں بتائیں. اصل میں ہر سوسائٹی میں جو لوگ ہیں ان کا ایک پہلے سے ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے. تو اگر اچانک ان سے بدلنے کو کہا جائے تو وہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اس لیے گریجولنس ضروری ہے. خود اللہ تعالیٰ نے گریجولنس کا اصول قائم کیا ہے، کیونکہ شراب کے حرام ہونے کا جو ہے وہ ایک دن میں نہیں اترا، بلکہ 3 اسٹیجز میں اترا. سب سے پہلے تو کہا گیا کہ شراب جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. دوسرے اسٹیج میں کہا گیا کہ شراب جب پیے رہو تو نماز کے قریب مت جاؤ. تیسرے اسٹیج میں کہا گیا کہ شراب حرام ہے. تو اس طریقے سے انسان کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ انسان ایک تھنکنگ اینیمل ہے، سوچتا ہے، سوچ کے اپنی رائے بناتا ہے. تو تیسرے اسٹیج میں وہ اس قدر وہ لوگ تیار ہو گئے تھے کہ کہتے ہیں کہ تو لوگوں نے سب اپنے برتن لا کے شراب کے توڑ دیے، باہر گلیوں میں شراب بہنے لگی. تو اس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر کام اسی طرح کیا ہے، تو ہم بھی وہی فالو کریں گے طریقہ، تبھی ہم کامیاب ہو پائیں گے. جی، ایک سوال بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ
پیٹرو ڈالرز بھی مسلمانوں کو ملا ہے، مگر ایک مجتہدانہ آئیڈیالوجی کی ضرورت تھی۔ مولانا نے یہی کوشش کی ہے کہ باحیثیت عالم علماء کی طرف سے مولانا نے فرض ادا کیا ہے۔ آپ کیا ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل صحیح، جس کو ہم فرض کفایہ کہہ سکتے ہیں۔ علماء نے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، مولانا نے لکھا ہے بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے اصل میں دور جدید کو سمجھا نہیں، وہ وہی ٹریڈیشنل باتیں کہتے رہے، اور انہوں نے سمجھا ہی نہیں کہ زمانہ بدل گیا ہے، مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے، شاکلہ بدل گیا ہے، اور جو ویسٹرن ایجوکیشن آئی ہے، ویسٹرن جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ہمیں اپنی پلاننگ کرنی ہے۔ تو وہ لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں، کیونکہ لوگوں نے اتنا گہرائی سے وہ ساری تعلیم حاصل نہیں کی۔ مولانا نے تو تقریباً 20 سال تک انگریزی پڑھتے رہے، تمام کتابیں پڑھ ڈالیں، یہاں تک کہ برٹرینڈ رسل جو کہ زبردست ملحد ہے 20ویں صدی کا، تو اس کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں۔ جب وہ ساری کتابیں اس کی لائبریری سے لے کر آئے تو اماں سے کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ ملحد کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، تو اماں بہت پریشان ہوئیں۔ تو مولانا نے لکھا ہے کہ وہ کتابیں میں نے ساری پڑھی، اور اس کو پڑھ کر کے میں اور زیادہ میرا یقین جو ہے بڑھ گیا خدا میں۔ یقین اس لیے بڑھ گیا کہ وہ اتنے بڑے ملحد جو تھا، بہت ہی بڑا قابل آدمی تھا 20ویں صدی کا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے خدا کو نہ ماننے کی، تو کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس نے یہ کہا ہے کہ ایک جگہ کہ جب ڈیزائن ہے کائنات میں تو ڈیزائنر کو ہونا چاہیے، تو یہاں اس نے انڈائریکٹلی اس کو مان لیا ہے۔ تو کتابیں ہم سب پڑھیں، ہر کتاب ہم پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمارا مائنڈ اتنا پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ اس میں ہم ان باتوں کو، وہ جو نیکٹر ہوتا ہے وہ پا سکیں۔ یہ نہیں کہ ایک طرف سے ساری باتوں کو مان لیں، بلکہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ہمارے بہت سارے سوالات کے جواب ہوتی ہے۔ تو مولانا نے بہت زبردست طریقے سے تمام فلسفی کی، سائنس کی ساری کتابیں پڑھیں، اس کو سمجھا، اور اس کے مطابق کنٹمپریری ایڈیم میں ریزن بیسڈ تمام آرگومنٹ پیش کیے۔ کوئی بھی جو اس کو سنجیدگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بہت صحیح کام ہوا ہے۔ آپ یہ سوال میرٹھ سے آیا ہے، اقبال احمد صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے حوالہ دیا ہے قرآن کا چیپٹر 8 ورس 39 where God says, fight them until there is no more persecution and religion belongs wholly to God. Can you explain this verse? ان کا یہ سوال ہے۔ ریلیجس پرسیکیوشن اس کا پارٹ نہیں ہے شاید، پرسیکیوشن ہے۔ اچھا، بہرحال اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پہلے زمانے میں ریلیجس پرسیکیوشن ہوتا تھا، کیونکہ پہلے زمانے میں جو اسٹیٹ ریلیجن ہوتا تھا وہی لوگ ایکسیپٹ کر سکتے تھے، کوئی دوسرا ریلیجن الاؤڈ نہیں تھا کہ عوام ایکسیپٹ کریں، اس کو وہ بغاوت کے ہم معنی سمجھتے تھے۔ اسی لیے جب بھی کوئی پیغمبر آتا تو تمام لوگ اس کے مخالف ہو جاتے، کیونکہ وہ ریلیجن جو ہے وہ اسٹیٹ کا مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ بہت بڑا رکاوٹ تھی خدا کے سچے دین توحید کا پیغام کو پہنچانے میں، بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام میں جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اس لیے نہیں ہوئی ہیں کہ ملک کانکر کرنے کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ اس لیے ہوئی کہ یہ لوگ جو ہیں خدا کا دین پھیلانے میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، انسان کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہے، مذہبی معاملے میں وہ بالکل آزاد رہے، اپنی آزادی سے وہ جس دین کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ تو اس کے لیے وہ جنگیں ہوئی ہیں، کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ فائٹ دیم انٹل دیر از نو ریلیجس پرسیکیوشن۔ تو
تب تک کے لیے اس کو جب ریلیجس پرزیکیوشن ختم ہو گیا پھر اس کے بعد بہت تیزی سے اسلام کا پیغام پھیلانا جو ہے وہ آسان ہو گیا. Appa, in fact, I would like to add, because there is a lot, of discussion on jihad which is attributable to this verse, and I wanted to bring in one of the saying or the tradition of Ibn Abbas, and as we know that Ibn Abbas was one of the cousins of Prophet and considered a greatest mufassir of the Quran. And he was once asked about jihad. So he said that, should I tell you something which is more superior for you than jihad? And then he began to explain. He said that it is building of a mosque or reading of the Quran, learning of the Sunnah and the Islamic jurisprudence. There is another tradition which says that the fishes in the sea invoke pardon on the person who teaches good things. And there is one more tradition from the life of Ibn Umar, and he was once quoted this verse and then said to him that, aren't you ashamed that you're not participating in jihad? So Ibn Umar says that it is more desirable for me to be ashamed of this verse than the other one. And then he explained the other verse, which was in chapter 4, verse number 93, where God says that if anyone kills a believer intentionally, reward for such a person is eternal hell. God will condemn and reject him and prepare for a terrible punishment. So it is very clear that jihad is not to be perceived in a manner that it is perceived today. It's the most misunderstood and misinterpreted word. In fact, Ibn Umar in another tradition also said that we did participate in jihad, but at the time of the Prophet, when Islam was weak and Muslims were in minority. Today, Islam is strong and Muslims are in greater number. So there is no need of jihad. So I think what is really needed is understanding of the context of jihad and then explaining the right meaning to the world. That is more important because this word has been most misunderstood, and this is what sort of takes people away from Islam, particularly the non-Muslims. آپ دوسرا سوال لینا چاہوں گا. یہ مشتاق صاحب نے کیا ہے حیدرآباد سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ اجتہادی خطا کس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. اجتہادی خطا کا لٹرل معنی ہے ایرر ان ججمنٹ. اسلام میں اجتہاد کو بہت ہی پسندیدہ عمل بتایا گیا ہے, کیونکہ بغیر اجتہاد کے آدمی جو ہے کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. کسی بھی معاملے میں اجتہاد کرنا پڑتا ہے. تو لوگ بہت ڈرتے تھے کہ کہیں کچھ غلطی نہ ہو جائے. تو اس پر یہ آیا کہ اگر غلطی بھی ہو گئی تو تب بھی کیونکہ تم نے اجتہاد کیا, قرآن و حدیث اور دین کی اسپرٹ کے قرآن و حدیث کی لائٹ میں کوشش کی کہ ایک نیا کوئی پیش آمدہ مسئلہ ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے, تو اس جو ہم نے سنسیئرلی ہم نے اس میں محنت کی, کوشش کی, تو اس کا بھی ایک ریوارڈ ہوگا. اگر اجتہاد صحیح ہوا تو ڈبل ریوارڈ ہوگا, ورنہ ایک ریوارڈ ہوگا. تو اس کا ایک مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی سیٹ ہو گئی تھی. ایک بار بنو قریظہ رسول اللہ نے ایک پارٹی بھیجی, وہاں کچھ بہت ہی ارجنسی تھی, تو آپ نے کہا کہ وہاں جا کر ہی عصر کی نماز پڑھنا. تو کچھ لوگوں نے اس کو لٹرل لے لیا کہ وہاں پہنچ کر ہی نماز پڑھیں گے عصر کی. کچھ لوگوں نے کہا نماز کا ٹائم ہو گیا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو یہ ان کا اجتہاد تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا, اس کو مطلب اس پر کچھ یہ نہیں کہا کہ یہ غلطی تھی. تو کیونکہ اجتہاد
جو ہے وہی ہر طرح کے ڈیولپمنٹ کا دروازہ کھولتا ہے. جو لوگ اجتہاد نہیں کرتے وہ اسٹیگننٹ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اجتہاد جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی آپ ایک سوال آیا ہے لکھنؤ سے عاصم صدیقی صاحب کا. انہوں نے لکھا ہے دیر از سو مچ ٹاک اباؤٹ اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک رول بٹ وی سی فرام دی لائف آف پروفٹ موزیس اینڈ پروفٹ ہارون that after Pharaoh was drowned, Moses did not go back to Egypt to establish Islamic rule. Rather, he went to the Palestine. So, what is your opinion on this? بہت ہی انٹرسٹنگ کوشچن ہے یہ، کیونکہ آج لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ہے اسلامک رول ہے، اور اس کے لیے بے حساب اپنا ریسورسز برباد کر رہے ہیں، بے حساب جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑی چیز کہ اسلام بدنام ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب کہ فرعون ڈراؤنڈ ہو گیا، اس کے تمام ساتھی جو ہیں وہ سب ڈراؤنڈ ہو گئے. تو اگر اسلامی حکومت قائم کرنا اتنی بڑی چیز تھی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا ہوتا کہ وہ جائیں میمفس، جو اس کی راجدھانی تھی جہاں پر اس کی حکومت تھی فرعون کی، اور وہاں جا کے اسلامی حکومت قائم کریں، کیونکہ ساری رکاوٹ تو دور ہو چکی تھی. لیکن حضرت موسیٰ جو ہیں وہ بنی اسرائیل کو لے کر کے وہاں صحرا میں چلے گئے، کیونکہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بہت زمانے تک وہاں رہے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ مصر آئے تھے، تو وہاں کئی سو برس گزر چکے تھے، تو ان کا جو ہے وہ ڈی جنریشن ہو چکا تھا. تو وہ وہاں پر وہ ڈی جنریٹڈ لاٹ تھے. حکومت قائم کرنے کے لیے بہت زیادہ صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، ہر طرح بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اور اونچے بلند اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر نہیں تھیں. بار بار وہ حضرت موسیٰ کو پریشان کرتے رہتے تھے. کچھ صبر برداشت کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ جب من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم کو تو وہی سب چاہیے، دالیں اور سبزیاں اور وہی سب چیزیں چاہیے. تو اس کا مطلب ان کے اندر برداشت کا بھی مادہ نہیں تھا. تو اس لیے وہ وہاں چلے گئے اور 40 برس تک وہاں رہے. جب وہ والی نسل سب ختم ہو گئی، نئی نسل صحرا میں پرورش پا کر تیار ہوئی، تب جا کے دوبارہ یوشع ابن نون نے اسلامی حکومت قائم کی. تو یہ سب بہت زیادہ ضروری ہے کہ معاشرے کو تیار کیا جائے، لوگوں کو تیار کیا جائے، ورنہ اسلامی حکومت کیا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہو رہا ہے 200 برس سے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا ہے. کسی بھی ملک میں کہیں پھانسی دی جا رہی ہے، کسی حکمراں کو کہتے ہیں کہ سب جو ہے سازش کر رہے ہیں، جو ویسٹرن پاورز ہیں ان سے ملے ہوئے ہیں، اور ان کو تخت سے ہٹاتے ہیں، پھانسی دیتے ہیں. افغانستان میں امان اللہ کو دیا، لیکن اس کے بعد کیا آیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو جب تک عوام نہیں تیار ہوں گے تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا. تو یہ پرائیورٹی نمبر 1 ہے، عوام کی تیاری. In fact, Apa, the interesting thing is that if we read the whole Quran, we will not find even a single verse that exhorts or gives commandment to Muslims to establish the political rule. So what is important is that we understand that what is the principal objective of the Quran. The principal objective of the Quran is to convey the message of the creation plan of God to entire humanity. In fact, if you read chapter number 88, where God says to the prophet that, O prophet, remind them. Your task is only to remind them and not to be a master over them. So anywhere in the Quran there is no directive to establish a political rule. The real purpose is to tell the humanity about the creation plan of God. And one of the important teaching that Quran gives is asul o khair, which is reconciliation is the best. So what is really needed today
is that Muslims should establish good relations, not with different communities, but with the nations and people around them. That is more important, because if the focus goes more on establishing a political system, then the real mission of the Islam will be jeopardized. So this is a very important thing that one must understand. آپا اگلا سوال بھیجا ہے مس یاسمین مہتاب نے کولکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے سینگ دی appalling condition of our youth today lost in materialism and social media, what message you have for us on our role to get them back? یہی کام تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. مولانا نے 200 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، اور رسالہ 1976 سے شائع ہو رہا ہے. اس سے پہلے الجمعیت میں آ رہے تھے آرٹیکلز. تو اصل میں کیا ہے کہ انسان کو اللہ نے آزادی دی ہے، یہ آزادی ابالش ہونے والی نہیں ہے. تو اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق بنانا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے. نہ کام تو برابر ہو رہا ہے، خود قرآن محفوظ ہے، سیرت محفوظ ہے، صحابہ کی زندگی کے سارے واقعات محفوظ ہیں. تو اب یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کے اندر سنجیدگی آنی چاہیے، اس کو ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ پروگرام بھی اسی کے لیے ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ نے حالات بھی ایسے بنا دیے، جب دیکھے خبر تو پتہ چلتا ہے کہیں آگ لگ رہی ہے، کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں ارتھکویک آ رہا ہے. تو یہ سب خدا کی وارننگ ہے، کیونکہ انسان سنجیدہ نہیں تھا. انسان جو ہے دنیا میں پھنسا ہوا تھا، وہ سمجھ رہا تھا رائٹ ہیئر اینڈ رائٹ ناؤ کے کانسیپٹ میں پھنسا ہوا تھا کہ دنیا میں جو کچھ ہے لے لو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دم کلیئر بتا دیا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. تم اب بھی سنبھل جاؤ اور اب بھی آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں فارسٹ فائرز ہر طرف ہو رہی ہیں. کہیں فرانس میں، جرمنی میں، ترکی میں، امریکہ میں، یہاں تک کہ سائبیریا میں جو کہ وہ تھا برفیلا علاقہ تھا، وہاں بھی فائر ہر طرف. بالکل دا ہول ارتھ از آن فائر. اور کہیں سیلاب آ رہا ہے، کہیں ارتھکویک آ رہا ہے. تو اب بھی اگر انسان نہیں سنبھلے گا تو پھر کب سنبھلے گا؟ تو اب بھی وہ سنبھل جائے، کیونکہ اگر انسان کے اندر سنجیدگی نہیں ہوگی نا، تو آپ کتنا بھی کام کریے. پروفیٹس نے کتنا زیادہ کام کیا، حضرت نوح نے 900 سال تک کام کیا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا. تو انسان کے اندر سنجیدگی، سنسیئرٹی جب ہوگی تب وہ مانے گا، ورنہ وہ مانے گا نہیں. ان فیکٹ اٹ از ویری انٹرسٹنگ. آپا کے ساتھ جب میں ہال یہاں اس طرف ہم لوگ آ رہے تھے ہال کی طرف، تو میں آپا سے شیئر کر رہا تھا کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیئنگ جو ابن عباس نے بتائی صحابیوں کو. انہوں نے کہا کہ پروفٹ محمد once said that there are two favors which have been mostly treated unjustly by everyone, and these two favors are health and free time. And if you actually see, most of us, either we don't take care of our health, or when we are in our prime of youth, when we have the maximum time and energy, if we don't channelize that energy in the right direction, then it is indeed the wastage, rather the murder of that time. So Maulana used to always say that آپ یوتھ کو ایک ڈائریکشن دیجیے، ایک ٹارگٹ دیجیے. اینڈ جیسے آپا نے بتایا کہ ہم یہی کر رہے ہیں. سی پی ایس انٹرنیشنل میں جیسے ایک سب سے بڑا اہم کام ہے قرآن ڈسٹریبیوشن کا، مولانا کی کتابوں کو، سوشل میڈیا جو مولانا کا کریٹ ہو رہا ہے ان کو لوگوں تک پہنچانا. سو دی ایفرٹ ہیز ٹو اسٹارٹ رائٹ ایٹ دا پیرنٹس لیول ان دی ہوم. When you start leading a life which your kids witness on a day-to-day basis, then definitely it has an impact or a bearing on their mind. So, parents have to begin, and then they have to engage with their kids or with the youths today, give them a specific target, introduce them to the right set of books,
right set of ideology. It's a slow and gradual process. It does not happen overnight. So it requires a lot of patience, it requires a lot of dua, but the result definitely comes over a period of time. So that's our advice to everyone. آپ اگلا سوال لینا چاہوں گا. یہ سوال بھیجا ہے عامر موری صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے مینی مسلم اسکالرز سپورٹ دا طالبانس ٹیک اوور آف افغانستان. فیو وائرل ویڈیوز آر آلسو سرکولیٹنگ آن سوشل میڈیا in which Muslim scholars foresee current events in Afghanistan. Apa, why do Muslim scholars in general support such initiatives, leading the general public to believe and support them? پتہ نہیں یہ نام نہاد مسلم اسکالرس ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ کتاب الفتن میں لکھا ہوا ہے کہ آخری زمانے میں بہت زیادہ حرج ہوگا. حرج تو صحابہ نے پوچھا حرج کیا ہے؟ قتل. اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں. اس میں یہ ہے کہ مسلمان ہی کو مارے گا اور وہ دونوں جہنم میں جائے گا، کیونکہ ایک مسلمان تو پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ دونوں کیوں جہنم میں جائیں گے؟ تو کہیں دوسرا بھی تو مارنے کے در پہ تھا. تو ہر ملک میں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہ سب آپس میں خانہ جنگی ہے. اب وہ الفاظ ایسے بولتے ہیں، اس خانہ جنگی کو جہاد کا لفظ ہی غلط ہے. اصل میں جہاد کا لفظ غلط استعمال کر رہے ہیں نا. اگر خانہ جنگی کا لفظ استعمال کریں تو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا. تو وہ ہر عام کو اسلامائز کرتے ہیں، اسلامی کلر دیتے ہیں، اسلامی الفاظ یوز کرتے ہیں. تو وہ آپس میں جب جنگ کر رہے ہیں اور ہے کچھ بھی نہیں وہاں پر، ہر آدمی ہتھیار لے کے گھوم رہا ہے، سب کو ایک جس کو بھی مار دیتا ہے. ایسے کوئی اسلام میں کہیں ایسا ہوا ہے؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اس کے بعد 1000 سال کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ بندوق لے کے سب گھومیں اور جس کو بھی چاہیں اس کو مار دیں؟ تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کو جسٹیفیکیشن کہاں سے مل رہی ہے؟ یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. یہ اگر سارے لوگ مل کر غلطی کریں تب بھی وہ تو غلطی ہی ہوگی نا، وہ صحیح تھوڑی ہو جائے گا. میجارٹی کے کوئی کام کرنے سے وہ صحیح نہیں ہو جاتا. صحیح تو وہ جب ہوگا جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور قرآن و حدیث کے مطابق 100% وہ لوگ غلطی پر ہیں. جی مولانا یعقوب عمری صاحب نے کامنٹ بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے کہ علما's task should be to prepare the individuals for تزکیہ and دعویٰ. جزاک اللہ آپا, it's a very clear message. پروفیسر نجمہ صدیقی نے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے جزاک اللہ فریدہ صاحبہ, you are very right to bring change in individual thinking at mental level. Our amal or behavior is based on a thinking only. شعور کی بیداری, therefore it is very important. May Allah help CPS in achieving their goal of spreading Maulana's literature to remove misunderstanding regarding peace and war, jihad and qital, etc. Actually in understanding the real Islam. آپ یہ سوال بھیجا ہے غفران خان صاحب نے احمد آباد سے. انہوں نے لکھا ہے آپا, ایز وی نو ڈیورنگ برٹش رول مسلمز waged jihad against the Britishers and ulama were part of this jihad in greater number. It is estimated that Muslims were far greater in number than the British army, but Muslims still lost. What is the reason for the defeat of Muslims? بہت بڑی تعداد میں مسلمان تو تھے ہی اس جہاد میں, جس کو وہ سو کالڈ جہاد تھا اس میں شامل تھے, لیکن بہت بڑی تعداد میں علماء شامل تھے. علماء اس کو جہاد سمجھ رہے تھے. تو جہاد ایسے تھوڑی ہوتا ہے بغیر تیاری کے. ان کے اندر کچھ تیاری تھی ہی نہیں. تلوار ہوتی تھی, ڈنڈے ہوتے تھے ان کے پاس, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو انگریز آئے ہیں انہوں نے ان کے پیچھے 500 سالہ علمی ترقیاں ہیں,
ٹیکنالوجیکل ترقیاں ہیں. تو اب جیسے مثال کے طور پر انگریز کے پاس بندوق تھی، ان کے پاس تلوار تھی. تو اسی طریقے سے ہر چیز، انگریز کے پاس کمیونیکیشن تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. انگریز بحری فوج اس کے پاس تھی، ان کے پاس کچھ نہیں تھا. صرف تلوار لے کے کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے ان کو. اب وہ تلوار سے آدمی، وہ دور مار ہتھیار تو ہوتا نہیں ہے، اب وہ دور سے ہی مارتے تھے. تو اس طریقے سے پھر ایک وقت آیا جب بغاوت کے موقع پر، جب بنگال میں اور اودھ میں لڑائی ہو رہی تھی، تو یہ لوگ انڈینس جو ہیں اس میں مسلمان بھی شامل تھے، 2,50,000 تھے، اور برٹش فوج 45,000 تھی. تو یہ اتنی کم تھی کہ وہ ان سے مقابلے میں ہار جاتے. تو انگریز نے اس وقت ٹیلی گراف ایجاد کر لیا تھا. تو ٹیلی گراف کے ذریعے سے انہوں نے ہر جگہ جو ان کی، چونکہ بہت بڑی امپائر تھی انگریزوں کی اس زمانے میں، تو جگہ جگہ ان کی فوجیں تھیں. تو ٹیلی گراف کے ذریعے سے انہوں نے تمام فوجیں واپس منگائی، پیسہ منگایا، اور جو بھی ضرورت کا سامان تھا، ہتھیار وغیرہ سب منگا لیا. تو ان کے پاس بہت زیادہ ساز و سامان ہو گیا. تو اب مسلمانوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹیلی گراف کیا چیز ہوتی ہے. وہ تو بس ایک میدان میں جمع ہوئے اور جنگ کرنے لگے. تو زمانے کی جو ہے سے بے خبری جو ہے، یہ ہر جگہ ان کے ہارنے کا سبب بن رہی ہے. تو سب سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اب جو جنگ بھی کرتے ہیں تو وہ ہتھیار دوسروں سے خریدتے ہیں، وہی جن کو اپنا دشمن کہتے ہیں انہیں سے ہتھیار خریدتے ہیں. تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے، وہ اپنے اچھے ہتھیار کیوں دے گا آپ کو؟ تو پیسہ بھی برباد ہوتا ہے ان کا، اور ان کا کچھ کام بھی نہیں بنتا ہے، ان کو کامیابی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کے پاس کوئی بھی تیاری نہیں، کسی قسم کی کوئی ایکسپرٹیز ان کے پاس نہیں ہے. جو آج کل جو گلوبل اکانومی ہوتی ہے، بڑے بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں. کچھ ہی دنوں میں آپ دیکھیے گا طالبان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ بندوق سے ترقی تو ہوتی نہیں ہے. جب ترقی نہیں ہوگی تو پھر جب ویسٹرن پاورز سے وہ کچھ لیں گے، ان سے بات چیت کریں گے، تو دوسرے لوگ ان کے خلاف ہو جائیں گے. ویسٹرن پاور کو تو دشمن کہتے ہیں، ان سے کیوں بات چیت کر رہے ہیں؟ تو وہ دوسروں سے لینا ہی پڑے گا ان کو مدد. جب بھی کوئی حکومت دوسروں سے مدد لیتی ہے تو جو باقی لوگ ہیں وہ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو جب ہم خود کوئی ترقی نہیں کریں گے تو جب ضرورت ہوگی تو دوسروں سے مدد لینی ہی پڑے گی. تو دوسروں کو دشمن سمجھ لینا، یہ سب سے بڑی ہماری جو ہے کمی ہے، سب سے بڑی بھول ہے. اسلام کے مطابق ہمارا جو سب سے بڑا جو مقصد ہے مسلمانوں کا، وہ ہے دعویٰ ورک کرنا، خدا کا پیغام دوسروں تک پہنچانا. اور اسی خدا کے پیغام پہنچانے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جب تک خدا کی مدد ہمیں نہیں ملے گی تب تک ہمیں کچھ نہیں ہوگا، ہمیں حکومت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ حکومت تو خدا کا انعام ہے. جب تک ہم کو خدا کی مدد نہیں ملے گی تب تک نہ ہمیں دنیا میں کوئی گین ہوگا، نہ آخرت میں کوئی گین ہوگا. جی آپ یہ آخری کامنٹ پڑھ کے سیشن ختم کرنا چاہوں گا. یہ بھیجا ہے خواجہ نصیر الدین صاحب نے تیمہ پور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ مولانا نے ہماری بہترین تربیت کی ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے ہم سب سمجھ سکیں. جزاک اللہ. So we will end today's session. Thank you.